انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ وہی تعلیم اصل ہے۔ اللہ نے انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے پیغمبر بھیجے، اور بڑی کارآمد باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو تاکید کی کہ عقید توحید پر پختہ رہو۔ سب نے عہد و پیمان کیا کہ جو دین آپ لائے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کا دین، ہم ہمیشہ اس کے پابند رہیں گے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا، قابل قدر لوگ ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اس کے بعد اس دین حق کی تفصیل کی اور اس دین برحق و توحید کے دین کی برکات ثمرات بیان کی، اور فرمایا کہ صرف وصیت کرنے اور تاکید کرنے یا تعلیم دینا کافی نہیں ہے، دعائیں بھی مانگنا چاہیے۔ دوسری رکعت کے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، خدایا چٹیل میدان مکہ اس کو سرسبز و شاداب کر لے، میں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں اولاد کو لایا ہوں، یہاں چھوڑا ہے تاکہ یہ دین کے پابند ہو جائے۔ یہ جو وہاں کہا تھا نا کہ بھئی تم لوگ کون سے دین کو مانو گے، انہوں نے کہا ایک اللہ والے دین کو مانیں گے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ صرف کہنا کافی نہیں، ماحول بھی مہیا کرنا پڑے گا آپ کو۔ باہر ملکوں میں شوق و ذوق سے چلے جاتے ہیں، کچھ پیسے ٹک کے وہاں زیادہ ملتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وقت آتا ہے بیوی بچے جواب دے دیتے ہیں۔ کئی واقعات، کل بھی عصر کے بعد ایک آنسو سے رو رہا تھا۔ تو دیکھو یا دنیا لوگے ہو یا آخرت لوگے، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ ہر چیز میں دنیا دنیا کرو گے تو آخرت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ لوگ جو اچھی صحبتوں کو، اچھی محفلوں کو، اچھے بزرگوں کے پیر پکڑتے اور ان کے طریق، یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اچھی کرے، آل و اولاد نیک صالح بنائے، انجام اور عاقبت بخیر و عافیت رہے۔ سب سے بڑی دولت تو وہ ہے کہ آدمی دنیا سے مسلمان رخصت ہو جائے۔ دنیا میں کتنی بادشاہتیں ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں، کتنے عہدے ہیں، بظاہر کتنی خوشیاں و آرام طلبی کا سامان ہے، لیکن حق تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم مسلمان رہنا ضروری ہے، ایمان لے کے آنا ہے، اور سب چیزیں یہی رہ جائے گی، وہ تمہیں نقصان دے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کے عراق سے مکہ پہنچے۔ مکہ اس وقت جنگل و دشت تھا، خود کہتے ہیں غیر ذی زرع، پتا اگنے والا نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، خدایا تاکہ یہ لوگ دیندار رہے۔ نماز اصل میں دین کی پونجی، جب آدمی نماز کا پابند ہوگا تو اس کا سارا دین محفوظ ہوگا، جب اس کا دین جائے گا تو اس کے دل سے نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کہا کہ یا اللہ یہاں کے لوگوں کو اچھا رزق دے، اور خدایا آپ تو میرا ظاہر باہر جانتے ہیں، آپ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے، خدایا تیرا شکر ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کہتے اور اسماعیل اور اسحاق دونوں بیٹے
جو آگے چل کر دونوں پیغمبر ہوئے، تو پھر دعا مانگ رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خدایا مجھے اور میری آل و اولاد کو نماز کے پابند بنا۔ اس وقت آپ دیکھیں گے جب ایک عالم بیٹھا نماز میں سستی کرے، ایک بہترین صلاحیتوں والا عالم وہ نماز میں جیسے چاہیے ایسا چوکس نہ ہو تو آپ کو اس دعا کی قدر آ جائے گی۔ اوہو، پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی، خدایا مجھے بھی اور میری آل و اولاد کو بھی نمازوں کا پابند بنا، اور خدایا میری بھی بخشش فرما، مسلمانوں کے بھی اور میرے ماں باپ کی بھی، قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں تو مغفرت چاہیے، مغفرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو خدا کے حضور سلامتی والے دل سے پیش ہوا۔ تفسیر ابن کثیر میں ابراہیم نہدی کا قول ہے اور عثمان نہدی کا، سلیمن من دنس الشرک والبدع، ایسا دل جس میں شرک اور بدعت کا گن نہ ہو، غلاظت نہ ہو، کیونکہ کافر و منافق کے دل میں کہا تھا فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہے اور اس میں گن بھرا ہوا ہے شرک کا اور کفر کا۔ سب سے گندا آدمی اور دل وہ ہے جس کا عقیدہ خراب ہو اور عمل بدعت کا کر رہا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دعا مانگی تو فرمایا یا اللہ میری مغفرت فرما، کیونکہ ایسا دن آ جائے گا جس میں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک ایسا دل ہونا چاہیے جس کو سلامتی حاصل ہو توحید کی، شرک سے بچا ہوا ہو، اور اس کو سلامتی حاصل ہو سنت کی، بدعت سے بچا ہوا ہو۔ ایک عقیدت تو ہمیشہ رہا ہے کہ توحید ہونا چاہیے، یہ تمام انبیاء کی تعلیم ہے، لیکن دوسرا عقیدہ نبی آخر زمان کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ کامل و اکمل دین لے کے آئے اور وہ آپ کی سنت اور حدیث کی شکل میں ہے، تو اس لیے بدعتی کی مذمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ بدعتی سنت کے خلاف اپنی رائے کو دین سمجھتا ہے۔ اس لیے مجدد کہتے شر مبتدی بدتر از شر کافر است، بدعتی کا شر کافر سے زیادہ ہے۔ کافر سے تو ہر ایک بچتا ہے، بدعتی سے کیسے؟ وہ آپ کو کہے گا میلاد شریف ہے، عرس شریف ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ شریف لگائے گا اور اس کو شریروں کے ہاں بھیجے گا، شریفوں کا حال تو دیکھے گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس لیے مسلمانوں کا فرض اور بنیادی عقیدہ توحید کے ساتھ اتباع سنت شرط ہے۔ گزشتہ امتوں کی نجات لا الہ الا اللہ سے ہو جاتی ہے، لیکن اس امت کی نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ۔ وہ رسول اور نبی ایک وقت تک ہوتے تھے اور ہمارے رسول اور نبی قیامت تک ان کی رسالت نبوت قائم دائم ہے۔ یہ رسالت و نبوت اس لیے قیامت تک ہے کہ شریعت موجود ہے۔ آپ نے مسواک کیا ہے، مسواک کی سنت موجود ہے۔ آپ نے دائیں بائیں کا فرق کیا ہے، وہ سنت موجود ہے۔ آپ نے اچھے کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا ہے، وہ سنت موجود ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں آگے کرتے تھے، دعا پڑھتے، وہ سنت موجود ہے۔ نکلتے وقت بائیں پاؤں باہر نکالے اور پھر جوتے میں دائیں ہی ڈالے،
اور دعا مانگ لے، یہ سنت موجود؟ کون سی جگہ ہے جہاں نبی کی رہنمائی نہیں ہے؟ تو ظالم بدعتی بدعت کیوں کر رہا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے المدخل میں منقول ہے کہ ہر بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ دین ناقص تھا اور میں اس کو پورا کر رہا ہوں، توبہ استغفر اللہ، جبکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے پورا دین کر کے دے دیا آپ کو۔ اور پیغمبر نے بھی کہا ہے جو دین میرے حوالے تھا میں بہترین طریقے سے پہنچا چکا ہوں۔ اس لیے اسلام میں بدعتی کی جگہ نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ مبتدی یعنی بدعتی بوقت مرگ کافر دنیا سے گزرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ساری بدعت تھی۔ بدعتی سے آپ ذرا پوچھیں منشور حیات، وہ آپ کو سارا گن بدعت کا بتائے گا، ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ اب مومن مسلم کو پتہ ہے کہ یہ سب خرافات ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑت ہے، تو اب دنیا سے جاتے وقت یہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس نے تو بدعت کی ہے، فَيَرَاهُ ظُلْمَةً، وہ اندھیرا ہے، فَيَظُنُّ أَنَّ الْإِسْلَامَ كُلُّهُ هَكَذَا، وہ گمان کرتے ہیں کہ شاید سارا اسلام جھوٹا ہے، معاذ اللہ، کیونکہ اس نے جو کیا وہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا، وہی نظر آ رہا ہے، وہ اندھیرا مچا ہوا ہے۔ تو ہر بدعتی بوقت مرگ دنیا سے کافر گزرتا ہے، کیونکہ اسلام کے بارے میں یہ سوچنا کہ اسلام صحیح نہیں ہے، کلمہ کفر ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے توحید پر، سنت پر، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ حق سمت عطا فرمایا، حق جماعت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جہاں تک ہو سکے مومن مسلم سنت کو اپنے لیے تاج حیات سمجھتا ہے، پیغمبرانہ زندگی کو منشور نجات سمجھتا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات، اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ، اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی، اللہم انا نسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین ومرافقۃ النبیین ویقین الصدیقین واخبات المؤمنین وشفاعۃ النبیین، اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک، اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک، اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، وارزقنا حکومتا صالحتا عادلہ التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للسنة والفقه والقرآن، یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان۔ بعض بیماران ہیں، ان کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں، مجھ عاجز اور فقیر کو بھی صحت کی اور تندرستی کی دعا کی شدید ضرورت ہے، چمک دمک رہتی ہے، حق تعالی انجام بخیر و عافیت فرمائے۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر،
اللہم اشفنا وقفنا یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی اللہم رب الناس اذهب الباس واشف وانت الشافی لا شفاء الا انت ولا شافع الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ ہمارے جامع کے صدر اور ہمارے بزرگ ہمارے حاجی محمد عثمان صاحب بھی بہت علیل رہتے ہیں، پیران سالی ہے، مرض کا غلبہ ہے، دعا فرمائے لا عاقبت بخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی مشعل کی طرح قائم دائم رکھے، اور جو بھی صورتحال ہے اللہ کے تقدیر کے قضاء و قدر ہے، بخیر ہو، بعافیت ہو، انجام حسنہ کے ساتھ ہو، کمالی ایمان کے ساتھ ہو، اور اللہ دیگر بیماران کو بھی صحت شفا عطا فرمائے۔ ہماری وہ ننھی سی پوتی حسنہ، وہ کئی رات کو بچوں والے جو تکلیفیں ہوتی ہے کانوں توبہ توبہ، پورا گھر ایک مرحلہ بن گیا۔ دعا فرمائے اللہ بچوں کو بھی صحت دے، بچیوں کو بھی صحت دے، گھروں میں خیر رہے، آرام و نور رہے، سرور رہے۔ ہمارے کچھ مہمان بھی تشریف لائے، بڑی بنیادی علوم ہے ان کے، اور قلمی کتابوں سے ان کا بڑا رسوخ اور گہرا رابطہ ہے، اسی رشتے سے یہاں بھی ان کی آمد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذوق سلیم مبارک فرمایا، انہیں بھی دنیا و آخرت کے حسنات طیبات عطا فرمائے۔ ہمارے جاوید بھائی تو شاہ احمد نورانی بنتے جاتے ہیں، وَيَوْمًا بِعَزْوَا وَيَوْمًا بِالْعِرَاقِ۔ تفتزانی نے اپنا حال بیان کیا کہ ایک دن میں یہاں اور ایک دن عراق میں، 12 ان کو بھی جمنے کی اور یہاں آنے کی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خیر کے کام ہے وہ جاری ساری رکھے۔ مومن مسلم کا دماغی ہدایت بھی بہت ضروری ہے کہ وہ نیکیاں جو کرتے ہیں ان پر شکر گزار رہے اور خدا کی توفیق مانے کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی۔ ایسے کتنے ہیں جن کے بینک بیلنس بینک والوں نے اپنے نام کرا دیے، ایسے کتنے بینک بیلنس ہے کہ اگر وہ صرف کرتے کوئی عدالت ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ خدا کی قسم ان کے ذمہ امت کے واجبات ہے، کفارات ہے، فدیے ہے، اخراجات ہے، نفقات ہے۔ کون ان ظالموں کو کان میں کہے کہ جلدی اپنے رب سے رابطہ صاف کر لو، ہمارا حق کی محبت ہے آپ کے ذمہ، غریب خانے پہ آ کر حساب صاف کرے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وقت ہو گیا ہے، 2 رکعت پڑھ کے جائے۔